موضوع سامن، آج جس کتاب پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب ہے تاریخ ریگستان، جس کو صحرا اتھر کی تاریخ کا مکمل دستاویز مانا جاتا ہے۔ تاریخ ریگستان مشہور محقق اور مورخ رائے چند ہریجن کے قلم کا لازوال کرشمہ ہے۔ اس کتاب میں تھرپارکر کے طبی، جغرافیکل اور معاشی حالات سے لے کر تھری باشندوں کی رسم و رواج، تہذیب و تمدن اور ہر موضوع پہ مختصر اور جامع انداز میں معلومات ملتی ہے۔ تاریخ ریگستان سمرا دور سے لے کے موجودہ دور تک تھرپارکر کی تاریخ کا ایک آئینہ ہے، جس میں کوئی بھی تھرواسی اپنی پرانی تاریخ کا چہرہ بخوبی دیکھ کے تعجب کھا سکتا ہے۔ سندھی ادبی بورڈ نے تاریخ کے موضوع پہ جو نایاب کتابیں چھاپی ہیں، تاریخ ریگستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ جب ہم چچ نامہ پڑھتے ہیں یا تحفۃ القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو علی کوفی اور میر علی شرکانے کے لیے دل کے آنگن میں عقیدت کے گلاب رقص کرنے لگتے ہیں، ویسے ہی تاریخ ریگستان کے ورق ورانے کے بعد محترم رائے چند ہریجن کے لیے بھی من کے صحن میں محبت کے پھول جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پہ بھی جب تھرپارکر کا ذکر آتا ہے تو قحط سالی کے بادل ذہن کے عنبر پہ منڈلانا لگتے ہیں، کیونکہ ماضی میں تھرپارکر کے لوگوں نے بارش نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے کتنے ہی برس مشکلاتوں میں کاٹے ہیں۔ دور حاضر میں تو ترک نے بہت ترقی کر لی ہے، مواصلات اور عام درآمد کا کوئی مسئلہ باقی نہیں بچا ہے، لیکن جب تاریخ ریگستان لکھی گئی تھی اس زمانے میں کیکڑے بھی مشکل سے ملتے تھے، اور جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آج سفر کی ہر سہولت ہونے کے باوجود ہمیں تحقیقی کام کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو رائے چند ہریجن نے ترکی داستان لکھتے ہوئے کتنا کٹھن پیدل سفر طے کیا ہوگا، کتنے گاؤں تک رسائی کے لیے انہیں اونٹوں کا سہارا لینا پڑا ہوگا۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رائے چند ہریجن صاحب ایک مخلص استاد بھی تھے۔ دوران اسکول ٹائم وہ اپنے اسکول کو وقت دیتے تھے، اور جب معاشی حالات پہ سوچتے ہیں تو بڑا تعجب سا لگتا ہے کہ ایک کم تنخواہ والا استاد یہ بڑے پروجیکٹ جیسا کام کیسے اکیلے کر سکا۔ رائے چند ہریجن کے مختصر تعارف کے بعد اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ ریگستان پہ نظر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کتاب 22 ابواب پہ مشتمل ہے اور ہر باب موضوع کے لحاظ سے ایک نئی کتاب کو جنم دے سکتا ہے۔ تاریخ ریگستان کا پہلا باب تھرپارکر کے تعارف سے شروع ہوتا ہے اور آغاز میں تھر کے بارے میں مصنف کی یہ رائے ہے کہ تھر لفظ نے تھل سے جنم پایا ہے، جو کہ سنسکرت زبان کے ستھل کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ تھل کی معنی ہے ساکن اور خشک، یعنی بے حرکت زمین۔ آگے چل کے تھل تھر میں تبدیل ہو گیا اور اس خطے میں رہنے والوں کو تھری کہا گیا۔ تھرپارکر کے تعارف کے بعد اس باب میں طبی بناوٹ اور پراچین حالت کا بھی احوال پڑھنے کو ملتا ہے۔ کتاب کے لیکھک کے مطابق یہ بلند و بالا ریت کے پہاڑوں والا صحرا آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، کسی زمانے میں یہاں بڑا سمندر ہوا کرتا تھا، جس کا ثبوت یہ ریت کے اونچے پہاڑ دیتے ہیں، جن کو سندھی زبان میں بھٹوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جغرافیکلی تھرپارکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مثلاً سامروٹی، ونگو، ڈھاٹ، پارکر، وٹ، کنٹھو، کھاہوڑ۔ ان جدا جدا طبی حصوں کی جغرافی میں تھوڑا سا فرق دیکھنے میں آتا ہے، ہر حصے کی زبان کے لہجے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ تھرپارکر میں زیادہ تر بولی جانے والی زبان ڈھاٹکی ہے، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈھاٹکی اصل میں سندھی زبان کا سرائکی جیسا میٹھا اور پر اثر لہجہ ہے۔ تاریخ ریگستان میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے تر کے لوک ادب پہ ایک ایسا مواد جس کو پڑھنے کے بعد ایک تجسس سا ہوتا ہے کہ یہ فوک لور تو سائنس کے وجود کا باعث بنا ہوگا۔ اس کتاب میں لوک گیتوں کو جب آنکھیں چومتی ہیں تو چند لمحوں کے لیے ذہن کا پنچھی فضاؤں میں اڑان کرنے لگتا ہے۔ تر کے ثقافت اور تہذیب پہ مصنف نے اچھے انداز میں لکھا ہے۔ مختلف حکومتوں اور مختلف بادشاہوں کا ذکر چھیڑا گیا ہے تاریخ ریگستان میں۔ صحرا اتھر دنیا میں موسیقی کے لحاظ سے شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس خطے کی لوک موسیقی میں جو حیرت انگیز سحر پایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی سننے کو نہیں ملتا۔ بائی بھاگی کے جگ مشہور گیت چرمی کو سننے کے بعد راگ کی رانی لتا منگیشکر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک بار اس گائکا کو روبرو دیکھوں اور پرنام کروں جس کے گلے میں اتنا سوز ہے۔ یہ بات ہی تھر کی لوک گائکی کا مختصر تعارف ہے۔ تاریخ ریگستان کے ایک باب میں ہریجن صاحب نے تھر کے مال مویشی، پرندوں، جیتوں اور پودوں کا ایسا سدا بہار پورٹریٹ کھینچا ہے جس لیول کا ذکر تھر پہ لکھی گئی کسی بھی پرانی کتاب میں نہیں مل سکتا ہے۔
تھرپارکر میں منائے جانے والے میلوں کا بھی خوب تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ تھرپارکر کی آبادی کی اکثریت ہندو ہے، اس لیے ہندوؤں کی رسم و رواج کا بھی بخوبی بیانیہ اس کتاب میں مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے عبادت گاہوں سے لے کے ان کے لباس اور رہنے کہنے کا بھی مکمل تفصیل ملتا ہے تاریخ ریگستان میں۔ قدیم مذہب جینزم کے متعلق بھی تھوڑا سا احوال تاریخ ریگستان میں شامل ہے، کیونکہ تھرپارکر کے تعلقہ ننگر پارکر میں جینزم کے مختلف مندروں کے آثار آج بھی آباد ہیں، اور کارونجر پہاڑ کی گود میں آباد ان مندروں کی کاشیگری اور کمال کی کاریگری متعلق بھی اونچے ویچار ہیں مصنف کے۔ تھری باشندوں کی قد و قامت، جسامت، گھروں کی سجاوٹ اور کھیتوں کے بارے میں بھی مکمل لکھا ہوا ہے تاریخ ریگستان میں۔ بس میں سننے والوں کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور یہ شاہکار کتاب ضرور پڑھیے گا، گھر بیٹھے سیر ہو جائے گا تھرپارکر کا۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ سلسلہ سن رہے تھے کتاب دوست، تحریر و آواز چمن نار تھری، پروڈیوسر خالد حسین، پیشکش ریڈیو پاکستان مٹھی۔